اس احساس کے حصول کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ اللہ کوئی سٹینڈرڈ مقرر کر دے کہ یہ کام تم کر لو گے تو تم پاک ہو جاؤ گے. تو وہ سٹینڈرڈ اللہ نے رکھا وضو اور غسل. اب جب وہ نہ ہو سکیں تو پھر تیمم. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مشقت پہ نہیں ڈال رہا، میں تمہیں پاکی کے اس احساس تک پہنچانے کے لیے یہ رستہ بنا رہا ہوں کہ تم یہ نہ سوچو کہ میں مریض ہو گیا تو میں تو پاکی سے ہی محروم ہو گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں تیمم کے ہوتے ہوئے جو بیمار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وضو تو کر نہیں سکتے، تیمم کر کے کیا نماز پڑھنی ہوتی ہے نا. ایسی باتیں ان کو جو ہے نا قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا. تو اگر تیمم بھی نہ ہوتا پھر تو پتہ نہیں ان کے دلوں پر کیا گزرتی. وہ ایک احساس محرومی آ جاتا ہے نا دل کے اندر. اس وجہ سے تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اسی احساس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم پاک ہو. اس وجہ سے میں نے یہ حکم دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. کیونکہ نعمت کیا ہے؟ کامیابی. کامیابی کے لیے ہمارا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور صحت کا انحصار دو چیزوں پر ہے، جسم کی صحت اور دماغی صحت. دماغ کو آپ بے شک روح کہہ لیں. جو ہماری اندرونی صلاحیتیں ہیں وہی ہیں نا روحانی صلاحیتیں بھی اور ذہنی صلاحیتیں. تو یہ جو اندرونی اور بیرونی صلاحیتیں ہیں ان کی صحت کا دار و مدار صفائی پر ہے. بیرونی صفائی ہوگی تو آپ اسے صفائی ستھرائی کہیں گے، اور اندرونی ہوگی تو پاکیزگی کہیں گے. اور ان دونوں کا اہتمام ہوتا ہے غسل اور وضو کے ذریعے. ہم بیرونی طور پر بھی پاک ہو جاتے ہیں اور اندرونی طور پر بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو ہماری صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور ہماری اخلاقی حالت بھی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ جو باوضو رہنے والے لوگ ہیں، نمازی ہیں، تو ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں. نارملی ہوتے ہیں. کبھی نوٹس فرمایا؟ وضو کرنے کی وجہ سے، پانی سے چہرہ دھونے سے. آج دیکھیں سائنٹسٹ کہتے ہیں دن میں 15 سے 20 مرتبہ آپ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے ماریں، آپ کی اسکن گلو کرے گی. تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہیں. ہر دفعہ دن میں ہم 3 مرتبہ ایسے کرتے ہیں. ہر وضو میں 3 دفعہ منہ دھوتے ہیں. تو اگر فرض ہی پڑھتے ہیں ہم تو 5 نمازیں پڑھیں گے تو 15 ہو جائیں گے. سائنٹسٹ اتنی مشقت کر کے پہنچی، اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری مائیں کوئی خاص کریمیں شریمیں یوز نہیں کرتی تھیں، مگر ان کے چہرے گلو کرتے تھے کیونکہ وہ نمازیں پڑھتی تھیں. اور اسی طرح دیکھیں جو تہجد پڑھتا ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ گلو کرتا ہے. وجہ ایکسٹرا وضو کرتے ہیں نا، وہ لوگ ایکسٹرا وضو کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سجدہ یہ بھی افیکٹ کرتا ہے. اور باقاعدہ ایکسرسائزز ہیں چہرے کی یوگا کے اندر. آلموسٹ سجدہ کی پوزیشن ہوتی ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ، کہ سر کو نیچے کر کے رکھیں، اور اس میں یہی ہے کہ چہرے کی طرف دوران خون بڑھے. تو چہرے کی طرف دوران خون بڑھتا ہے تو چہرہ گلو کرتا ہے. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ پوسچر خود بخود آ جاتا ہے. اصل میں نماز میں جتنے بھی پوسچرز ہیں وہ وہی ہیں جن پر آج آ کر سائنٹسٹ کہتے ہیں ایکسرسائزز کرو. نیک کی جتنی ایکسرسائزز ہیں، لیفٹ گھمائیں آہستہ آہستہ، رائٹ گھمائیں آہستہ آہستہ، آگے گھمائیں پیچھے گھمائیں، تو ساری آلموسٹ آپ کی نماز میں آ جاتی ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں آپ آگے بھی پورا گھماتے ہیں اور گردن کے زور پر جھکاتے ہیں، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ گردن کے زور پر اٹھتے ہیں. تو جو پراپر سجدے کرتا ہے اور پراپر نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کی تو روزانہ ہر رکعت میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے 4 مرتبہ ہر رکعت میں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کو پھر یہ مسائل نہیں ہوتے. ہمیں جو یہ مسائل ہوتے ہیں نا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑی، اور اگر پڑھی بھی تو جھٹکے کی نمازیں، یہ جھٹکے سے گئے یہ جھٹکے سے آئے. اگر آپ آرام سے سجدے سے اٹھیں گے نا تو آپ باقاعدہ محسوس کریں گے کہ گردن کی جو سائڈ کی رگیں ہیں نا ان کے اوپر وزن آتا ہے. آپ باقاعدہ جب سجدے میں جاتے رکتے. اسی طرح جب آپ آرام سے سلام پھیرتے ہیں نا تو آپ کی گردن کے مسل باقاعدہ ٹرن ہوتے ہیں. ان کو موقع تو دیں. تو یہ ساری جو اللہ نے ایکسرسائز رکھی ہے نا، نماز کی ڈرل رکھی ہے، ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہے. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. میں بہت اس چیز پر کبھی سوچا کرتی تھی کہ سیدھی سادھی بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ بھائی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یہ کہہ دو. یہ اللہ نے اٹھک بیٹھک کیوں کرائی؟ یہ نہیں کہ مجھے اعتراض تھا، میں سوچتی تھی کہ اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ فائدہ اللہ کریم کا نہیں، وہ ہماری ذات کا ہے. آج جتنا کچھ ڈاکٹرز بتاتے ہیں نا وہ سب کچھ اگر ہم کرتے ہو نا تو آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہو تو صحیح طرح سے اگر ہم فرض پڑھیں 4 رکعت تو کم از کم اس میں 5 منٹ لگیں گے اگر ہم صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں.
تو جب ہم 5 منٹ ایکسرسائز کریں گے نا دن میں 5 دفعہ، خالی فرائض کی بات کر رہی ہیں، اگر سنتیں ساتھ ایڈ کریں گے تو زیادہ ٹائم بڑھ جائے گا، جو کہ کرنی چاہیے. تو اگر ہم صرف فرائض کی نماز صحیح ادا کریں اور دن میں ہر 5 نمازوں کے لیے کھڑے ہوں تو 25 منٹ ہم کم از کم نماز ایکسرسائز کریں گے. ہمیں ایکسٹرا ایکسرسائز کی ضرورت نہیں رہے گی، فٹ رہیں گے. تو یہ اللہ رب کریم نے سسٹم ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ کی عظمت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی عظیم رب، ہم مانے یا نہ مانے اس کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی. لہٰذا اللہ رب کریم پاکیزگی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حکم جو تیمم کا دیا، میں نے اس لیے دیا کہ تم احساس پاکیزگی سے محروم نہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو کمتر خیال نہ کرنے لگو. ورنہ میرا کیا تھا، میں تمہیں یہ بھی حکم دے سکتا تھا جس حالت میں پڑھے اسی میں نماز پڑھ لو. اگر کوئی تیمم کے قابل بھی نہ رہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس حالت میں اسی میں نماز پڑھ لے، نہ کرے پھر تیمم بھی نہ کرے. لیکن اس سے دیکھ لیں نماز معاف نہیں. یہ نماز کی اہمیت ہے. اور اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو تم. میں نے تمہیں یہ بات جو بتا دی ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں پاک کر رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں کیا کرو؟ شکر گزاری. لعلکم تشکرون، شاید تم اس طرح شکر گزار ہو جاؤ، تمہیں محسوس ہو جائے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ناپاکی کا احساس جو ہے نا، یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور اب دنیا میں پایا جاتا ہے. یعنی پہلے بھی پایا جاتا ہوگا، اب باقاعدہ یورپ میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں یہ مرض ہے کہ ہم صاف نہیں ہو سکتے. اب وہ اس کو بیان نہیں، مذہبی طور پر سمجھ نہیں پاتے. وہ یہ کہتے ہیں جی ان کو جراثیم کا خطرہ ہے، ہمیں جراثیم کا خطرہ ہے، تو وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں. کوئی دن میں 22 بار دھو رہا ہے تو کوئی 50 بار دھو رہا ہے. ایک خاتون کا میں نے پڑھا جو کہ ٹریلینئر تھی، یعنی کہ بہت بڑی بزنس مین تھی. تو ان کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ مجھے جمز لگ جائیں گے، تو وہ اپنا ہاتھ اور اپنی کٹلری کٹ جو وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی دن میں 25 سے 50 مرتبہ تک دھوتی تھی. تو اب سوچیں اس کے لیے کتنی مشقت ہے نا، وہ بار بار اپنے برتن بیچاری دھوتی ہوگی. ہم اس چیز کو پڑھیں گے تو ہنسیں گے، میں بھی ہنسی تھی، لیکن آپ دیکھو اس بندے کے لیے کتنی اذیت ہے نا. اس کو پتہ نہیں کیا فیلنگ آتی ہوگی، اس کو کس طرح محسوس ہوتا ہوگا. اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے اور ہماری کھانے کی پلیٹ میں کوئی گندی چیز نکل آئے، کاکروچ نکل آئے کچھ، تو ہمیں کتنی اذیت ہوگی. تو جس بندے کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے اس کو مستقل بنیاد پر کتنی اذیت ہے. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہیں انسانوں سے ڈر لگا رہتا ہے کہ ان سے میں جرمز لگ جائیں گے، تو وہ انہیں پاس نہیں آنے دیتے. اپنی کرسی خود صاف کر رہے ہیں، ٹریلینئر ہیں، بلینئر ہیں، مالی لحاظ سے یعنی کہ وہ بزنس ٹائکون ہیں، مگر اپنی کرسی خود صاف کر رہے ہیں، اپنا بیڈ خود سیدھا کر رہے ہیں. نہیں ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ مت لگاؤ. ان کی زندگی کتنی مزریبل ہے، وہ کتنے اکیلے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے حقیقتاً اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے بھی قابل نہیں رہتے. ان کا یہ احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فزیکل ریلیشن کے قابل بھی نہیں رہتے. تو کتنی طرف سے جو ہے تکلیف بھگتتے نا. ہمارے ایک عزیز تھے دور کے، تو ان میں یہ ڈس آرڈر تھا تو وہ اپنے بچوں تک کو پاس نہیں آنے دیتے تھے. کسی کو بلانا ہوتا تھا تو اخبار رول کر کے نا تو ان کو ایسے ٹچ کرتے تھے. یہ دیکھنے میں ہمیں تو فنی لگتا تھا، ہم بچے تھے، ہم ہنستے تھے کہ انکل ایسے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس بندے کے اندر کیسی اذیت چل رہی ہے اور وہ کس قدر محروم انسان ہے. اس سارے احساس سے بچانے کے لیے وضو اور تیمم رکھا گیا. یہ بہت بڑا ایک کیتھارسس ہے. ہم سے مختلف غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ غلطیاں بعض اوقات پچھتاوے بن جاتی ہیں. اس میں سے ہر پچھتاوے کا حل اللہ نے کیا رکھا؟ جب تم وضو کرتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں. جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ انگلیوں کے ناخنوں تک کے نیچے کے گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے ہو تو تمہاری آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں اور آنکھوں کی پلکوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں. جب سر کا مسح کرتے ہو تو بالوں کی جڑوں اور کانوں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کان جو ہے نا وہ سر میں شامل ہے. اور جب پیر دھوتے ہو تو پیروں کے گناہ یہاں تک کہ پیروں کے ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 دفعہ نہر میں نہاتا ہو کیا اس پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے والا اور نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کے موسم میں ایک درخت کی شاخ ہلائی اور کہا کہ دیکھتے ہو یا ابا موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس تیزی سے اس شاخ سے پتے جھڑ رہے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے انسانوں کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے. تو اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سائیکولوجیکل آرڈر برقرار رکھنے کے لیے کہ ہمارے ایسے گناہ جو کسی سے بد کلامی ہو گئی، چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں صغیرہ، وہ جھڑ جاتے ہیں وضو کے ذریعے. تو اس طرح پھر انسان کی شخصیت بیلنسڈ رہتی ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. تو پھر اگر ہر وقت دل میں پچھتاوا بنا رہے گا تو پھر آپ نارمل زندگی نہیں جی سکیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو. کس نعمت پر؟ میں نے تمہیں جسمانی اور روحانی صفائی کا طریقہ بتایا، پاکی کا طریقہ بتایا، اور پاکی کا یہ احساس تمہیں ایک نارمل انسان بنا کر رکھے اور تم ایک بیلنسڈ لائف گزارو گے، متوازن زندگی. اس کلیے کو تمہارے ہاتھ میں دینے پر میرا شکر ادا. کیسے کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا؟ وہ تو کریں، ضرور کریں، لیکن وقتی طور پر بھی شکر زبان سے بھی تو کیا جاتا ہے. نماز بھی طریقہ ہے. نہیں، کبھی شکر نہیں ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اور کچھ؟ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ کہیے. یہ سنت الفاظ ہیں. جب ایسی آیات آئیں تو اس کے جواب میں اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. شکر گزاری میں آپ الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی الحمد سے مراد سورہ فاتحہ نہیں، میں کہہ رہی الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جہاں ایسی آیات آئیں نا، نماز میں آپ قرات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی قرآن کا ماشاءاللہ سے حصہ یاد ہے اور اس میں کوئی ایسی آیات آ جائے تو اس پر پھر رسپانس کرنا چاہیے. اسے کہتے ہیں آیات کا جواب. تو ابن عباس کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کا جواب دیا کرتے تھے. ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیسے؟ تو ابن عباس نے کہا جب عذاب کی آیتیں آیا کرتی تو پناہ مانگتے، جب اجر و ثواب اور جنت کی آیتیں آتی تو دعا کرتے کہ مجھے ملے، اور جب شکر گزاری کا مطالبہ ہوتا تو شکر کرتے، سجدے کی آیتیں آتی تو سجدہ کرتے. یعنی جس طرح کی آیتیں ہیں، اللہ کی بڑھائی کی آیتیں آتی تو اللہ کی بڑھائی بیان کرتے. تو اس طرح کی آیات پر رسپانس کرنے سے پھر خشوع و خضوع بھی آئے گا، نماز کی لذت بھی بڑھے گی، اور نماز میں آپ کی توجہ بھی آئے گی. وَاذْكُرُوا یاد کرو، ذال کاف رے اس کی روٹ ہے، واو ہٹا دے تو اذکروا بچے گا. نعمتا نعمت اللہ ہی اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے. وَمِيثَاقَهُ اور اس کا عہد. میثاق کی روٹ کیا ہے؟ وثق، واو سے قاف، اور اس کا پختہ عہد. الذی وہ جو وثقکم بہ اس نے لیا تم سے. جب قلتم تم نے کہا سمیعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کا فیصلہ کر لیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، اور اپنا وہ عہد یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ پختہ باندھا. اور یاد کرو تم نے اس عہد کے وقت کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اب اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اطاعت کو توڑنا مت. کس عہد کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب یہود کی بات آتی ہے تب تو وہ عہد آ جاتا ہے نا جو کوہ طور اٹھا کر لیا گیا تھا. تو مومنوں سے کون سا عہد لیا گیا تھا؟ جی، ہر مسلمان کا عہد جو ہم نے کلمہ پڑھ کر لیا. جب ہم مسلمان ہوتے ہیں نا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. یہود سے جو کوہ طور اٹھا کر لیا گیا نا وہ تو اس وجہ سے لیا گیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مکر گئے تھے، اس وجہ سے ڈنڈا اٹھایا گیا ان کے اوپر. بنیادی طور پر ہر انسان جب شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ جی میں آپ کی بات سن چکا اور اب میں اسے پوری طرح مانوں گا.
تو اللہ کہتے ہیں یہ وعدہ تم کر چکے ہو، اور نعمت سے مراد بھی یہاں اسلام کی ہدایت ہی ہے کہ ہم نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے روشناس کرایا، ہم نے تم پر احسان فرمایا، نبی تمہارے درمیان بھیجے، تمہیں نبی کے ساتھ ہی ہونے کا اعزاز بخشا، تمہیں ان تک پہنچایا، تم نے اس ہدایت کو سنا اور اپنی مرضی سے قبول کیا، تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور اپنی مرضی سے قبول کیا تم نے، اور تمہاری نیت ارادے تھی کہ ہم اطاعت کریں گے۔ جب ہم کلمے پر عہد کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ اطاعت وعدہ خود ہی کرتے ہیں کہ اللہ جی ہم نے یہ بات سن لی، اب ہم نے مان بھی لی، ہم ہمیشہ مانیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ عہد کر چکے ہو نا، اور اس کو مضبوط کر چکے ہو۔ مضبوط کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے نا، تو مضبوط ہو گیا ہے۔ وعدہ لیتے تھے، کلمہ پڑھانے کے بعد وعدہ لیتے تھے جسے بیعت کہا جاتا تھا کہ تم ایسا اور ایسا اور ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم پختہ وعدہ دے چکے ہو، بیعت کر چکے ہو، لہٰذا اب واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنا عہد مت توڑنا، کلمے کی خلاف ورزی مت کرنا، بیعت کی شرائط کی خلاف ورزی مت کرنا، کیونکہ ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو پھر عہد ہمارا بھی ہے، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم اسی یعنی قول و قرار کے پابند ہو جاتے ہیں جس کے صحابہ ہوئے تھے۔ شرک سے بچیں گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، جو کچھ انہوں نے عہد باندھے وہ سب ہم پر لاگو ہیں خالی کلمہ پڑھنے سے۔ تو جب کوئی ابورٹ کراتا ہے نا اپنا بچہ بغیر سبب کے، تو وہ اس عہد کو توڑ دیتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے عہد لیتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو اس سے مراد یہی تھا کہ ابورشن نہیں کرائیں گے اور اس کے علاوہ بچیوں کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ابورشن اس زمانے میں بھی ہوتا تھا جڑی بوٹیوں وغیرہ کے ذریعے، تو وہ یقینی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو پھر بعد میں کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ مار دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن سب نہیں کرتے تھے، کچھ قبیلوں کی رسم تھی۔ البتہ رومن ایمپائر میں اس زمانے میں بھی بہبود آبادی کا فلسفہ چلتا تھا، یہ صرف کوئی آپ کا کام نہیں ہے، شیطانی پٹی انہیں بھی پڑھا رکھی تھی۔ تو یہ تو ذرا قبائلی لوگ تھے، تو یہ تو بچے زیادہ پیدا کرنے پر بلیو کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلے ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قریش خود نہیں کرتے تھے، لہذا قریش میں عورتیں پاور میں تھیں۔ بطور مثال لائیں، کوئی عورت تھی پاور پہ قریش میں؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان کی جو بیوی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، بڑی وہ بھی مختار قسم کی عورت تھی ماشاءاللہ۔ پھر ام الفضل عباس کی بیوی، تو کئی لوگ، کئی خواتین تھیں، میں نے ایک دو نام لیے، کئی خواتین تھیں۔ تو قریش میں عورتوں کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور انصار میں بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، انصار میں بھی عورتوں کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کچھ قبائل تھے جن میں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ دیکھیں ہم لوگ بیٹیوں کو نعمت سمجھتے ہیں، ہے نا، اور ہمارے ہی دیہاتوں میں وہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو زندہ مار دیتے ہیں۔ ہو رہے ہیں نا ایسے واقعات۔ پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بندے کے گھر، ان کے دیہات کے ایک صاحب کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی، تو وہ بچی کو رکھنا نہیں چاہ رہا تھا، تو اس نے بچی کو نیند کی دوائی پلا دی اور جا کر کہا کہ بیٹی مر گئی ہے، تو امام کو کہا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا دو۔ تو وہ جب نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری ہو رہی تھی تو نیند کی دوائی کا اثر کم تھا، تو وہ بچی کہیں ہلی ہولی، تو وہ امام صاحب کو پتہ چل گیا، تو پھر ظاہر اس کی پٹائی شٹائی ہوئی، اس کو پھر پولیس کے پاس لے گئے، تو کیس تھا تو اخبار میں اس کا پڑھ رہی تھی، تو بچی خیر سے بچ گئی ماشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو کیا کریں، چند جاہل ایسے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ عرب ایسے تھے، عرب ایسے نہیں تھے، عربوں میں بہت خوبیاں تھیں۔ عرب میں کچھ قبائل تھے جو بیٹی کے پیدا ہونے کو باعث یار سمجھتے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ خود قریش میں یہ رسم اٹ سیلف نہیں تھی، قریش مکہ میں تو بالکل بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھید، صدر سے صدور، بے شک اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ علیم فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ سب سے زیادہ دلوں کے حال جانتا ہے۔
ہم خود بھی بعض اوقات اپنے دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، مگر ہمارا رب جانتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو پھر اس علیم و خبیر رب سے ڈرنا چاہیے۔ دوسروں کے دلوں پر نا اتنی جلدی ہمیں فیصلے صادر نہیں کر دینے چاہیے۔ ہم عموماً اپنے معاملات میں ایسے کرتے ہیں، فلاں میٹیریلسٹک ہے، فلاں تو بڑا سڑتا ہے، فلاں تو بڑا جو ہے وہ نکتہ چین ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اور میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ بڑی خوبصورت بات خلیل جبران کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملوں میں جج ہوتے ہیں اور اپنے معاملے میں وکیل، اسی وجہ سے ہم ہمیشہ مقدمات کا فیصلہ غلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں، وہ گھریلو ہو، وہ علاقائی ہو، قومی ہو، فوراً ججمنٹل ہو کر فیصلہ نہیں دے دینا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے۔ جس بھی معاملے کو دیکھنا ہو نا، اس کو اگلے کے اینگل سے بھی دیکھیں۔ گھر ہی کی مثال لے لیں، میاں بیوی میں فرض کریں جھگڑا ہو گیا کسی بھی بات پر، ساس کو لے کر ہو گیا، ساس نے کوئی حرکت کی، کوئی بات کی، کوئی سختی کی، اب اس پر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ اب شوہر کہتا ہے میری بیوی بالکل غلط ہے، اور بیوی کہتی ہے میرا شوہر بہت ظالم ہے۔ شوہر اگر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بیوی کی جگہ رکھ کر سوچے تو وہ بیوی کی پین کو سمجھ سکتا ہے، اور بیوی اگر کچھ دیر اپنے آپ کو شوہر کے اینگل پر رکھ کر دیکھے تو وہ شوہر کی مجبوری سمجھ سکتی ہے، اور اس طرح یہ مسئلہ جو مسئلہ عظمیٰ ہوتا ہے یہ ایک پیالی میں سمجھ سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں 99% مسائل اسی طرح کے پیش آتے ہیں جس میں دونوں فریقین کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات ہٹ دھرمی ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات اصل گلٹ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، پھر ہم اس یقین سے پاؤں نہیں ہٹاتے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی گناہ گار کرتے ہیں اور اگلے کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتی تو میں کیا کرتی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 70 ٹائمز یہ فیل ہوگا کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتی تو میں اس سے زیادہ شدید ریئیکٹ کرتی، میں اس سے بھی زیادہ زمین آسمان ایک کرتی۔ تب آپ کے اندر حوصلہ آئے گا دوسرے کو جگہ دینے کا۔ تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے پتہ ہے وہ کی چاندی ہے، یہ بیکار جملہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کون کیا چاہتا ہے۔ ہم لوگ تو بعض اوقات اپنے لیے نہیں جان پاتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کبھی ہوا ہے زندگی میں؟ وہ ایک مشہور غزل ہے جو گائی بھی گئی ہے، اے دل ناداں آرزو کیا ہے، جستجو کیا ہے نا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ غالب کی بھی ایک غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ تو دل کیا چاہتا ہے بعض اوقات خود کو سمجھ نہیں آتی، ہر چیز ہوتے ہوئے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا، بس بہت پریشان۔ تو ہم اپنے دل کا بھید نہیں جان سکتے، سامنے والے کے دل کا بھید خاک جانیں گے۔ لہٰذا یہ مت سوچا کریں کہ مینوں پتہ ہے کی چاندی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون کیا چاہتا ہے، یہ صرف اللہ کریم جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کیا ہیں، دلوں کے راز کیا ہیں، دلوں کے بھید کیا ہیں۔ اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کیا ہے اللہ کا کام؟ جج کرنا اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کی وکالت کرنا اور ایک دوسرے کو سپیئر کرنا۔ اللہ نے کہا نا فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ میرا فیصلہ آ جائے۔ تو فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، جج کرنا بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو وکیل صفائی ہیں ایک دوسرے کے، سب کے سب۔ تو اپنا اپنا فرض سر انجام دیں اور معاملات کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، وہ کرے گا۔